وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما، اے ہمارے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایکچولی 19واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا لوگوں نے، یہ جو ہے پارے کا نام بھی ہے وقال، جس کا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ یہ وہی ہے بار بار جو مشرکین مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ اس دن گنہگاروں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ جب فرشتوں کو دیکھیں گے موت کے وقت یا پھر آخرت میں، تو وہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے خوشخبری نہ ہوگی، اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں برباد کر دے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین نزولا کافرین عسیرا۔ اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل والا ہوگا، آخرت کی قیامت کا دن۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، جب آخرت میں، جب قیامت میں جب وہ دیکھیں گے یہ حالات، تو اپنے ہی ہاتھ کاٹ کے کھائیں گے کہ کاش میں نے پیغمبر کی بات کو مان لیا ہوتا، ان سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہوگا۔ یہ جو ہے نا کافرین، مشرکین، یہ سب یہ کہیں گے، یا بہت زیادہ گناہ کرنے والے گناہگار۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری شامت، ہائے افسوس، کیوں میں اس کو اپنا دوست بنایا تھا جو یہاں پہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے تھے، جو کافر تھے، یا ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو وہ کہہ لیں گے کاش کیوں میں ان کے ساتھ ہی بنا تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس نے مجھ کو نصیحت کی، میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دیتا ہے۔ چاہے انسان میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو جو ہے اچھے کام سے بھٹکاتے ہیں، اسی طرح کا شیطان بھی ہے، دل کا وسوسہ نفس بھی ہے، اچھے کاموں سے ہٹاتا ہے اور برے کاموں پہ ڈالتا ہے۔ وہی بندہ جو ہے اللہ پہ ایمان اور نبی پہ محبت ہوتی ہے، تو ان جو ہے ان گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی کو پاک صاف اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے حکم اور رسول کی سنتوں پر چلاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بہت ہی یعنی کہ سوچنے والی آیت ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا، اور پیغمبر کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وہ آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، اس لیے میں خالی آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھ لے رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے اگر ایمان پہ لے آئے، مدد کے لیے اتاریں تو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ۔
یہاں پہ قیامت کا جو ہے ایک خاکہ کھینچا جا رہا منظر بتایا جا رہا ہے. اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی، اور اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا، بہت سارے فرشتے ہوں گے اس کے ساتھ، اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگاتار مقام محشر کی طرف نزول ہوگا. مقام محشر جو ہے، جو مقام ہوگا جہاں پہ محشر قیامت ہوگی، وہاں پہ سب جو ہے فرشتے اتریں گے جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. اس دن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اصلی بادشاہت کس چیز کا نام ہے. یہ اصلی بادشاہت ایسی ہوگی کہ اس میں کسی کا حکم نہ چلے گا، اور نہ ہی ظاہر نہ باطنی، صرف رحمان یعنی اللہ عز و جل کی بادشاہت ہوگی، اسی کا حکم چلے گا. پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو مستحق رحمت ہیں، اس کے لیے رحمت کی کیا کمی. اللہ کی رحمت کرنے والے ہیں تو سب پہ رحمت کریں گے اس وقت، لیکن سوائے کافروں کے بے حساب رحمتوں کے نوازے جائیں گے. مگر باوجود صلہ محدود جو ہے رحمت اللہ کی بہت زیادہ ہے، جتنی بھی رحمت کریں وہ کم نہیں ہوگی. لیکن اس وقت کافروں کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور رکھیں گے. وہ دن بڑی مشکل اور مصیبت کا ہوگا کافروں کے لیے. باوجود یہ کہ اللہ جو ہے نا بہت رحمان ہے، منکرین اس کی رحمت سے محروم ہوں گے. آگے اللہ اور اس کے رسول پر دنیا میں ایمان لانے والوں کی حسرت اور ندامت کا نقشہ بتایا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن کو حاصل ہوگی. کافر اس دن مارے حسرت اور ندامت اور جو ہے نا یعنی کہ بہت اس میں کیا کریں گے، حسرت کے اپنے ہاتھ کاٹ کے کھائیں گے اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں خدا کے رسول کا بتلایا ہوا دین پر، راستے پر کیوں نہیں چلا، کیوں عمل نہیں کیا، اور کیوں میں دنیا میں ان کا ساتھی بنا رہا جو اپنی خواہش پوری کرنے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، اور کیوں میں شیاطین اور انس اور جن کے بہکائے میں آ گیا، جو آج یہ روز یعنی یہ بدترین دن میرے لحاظ سے دیکھنا پڑ رہا ہے. افسوس ایسوں کو میں نے دوست کیوں سمجھا، کاش میرے اور ان کے درمیان دنیا میں کبھی دوستی نہ ہوتی. جب ہائے افسوس کرے گا کیوں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو گناہوں میں ملوث ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے مزے کے لیے بیٹھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کتنی اس کی جو ہے سزا ملنے والی ہے. اور ان کے ساتھ کیوں رہتا تھا. پیغمبر کی نصیحت کو مجھ کو پہنچ چکی تھی جو ہدایت کے لیے کافی تھی، اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کرے، مگر اس کو کم بخت کی دوستی نے تباہ کر دیا. آج بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کی دعوت، ان کی تعلیمات جو ہے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں اور علماء کی شکل میں. وہ جو ہے بار بار ہم سب کو ہدایت دیتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلیں، برے چیزوں سے رکیں. لیکن آج بھی کتنے لوگ ہیں جو برے چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. بیٹھے ہیں تو گانے بجانے دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں دیکھتے بیٹھ گئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ اپنا وقت بہت زیادہ گزار رہے ہیں. نہ ہی نمازوں کی فکر ہے ان کو، نہ ہی جو ہے اپنے قرآن کی تلاوت کی فکر ہے ان کو. بس وقت جو ہے ایسے ہی انہوں گزار رہے ہیں. وہ جو ہے نا وہاں پہ حسرت کریں گے کیوں میں نے اپنا وقت گزارا ہے، تو یہ اپنی بدبخت کیوں میں نے دوستی کی تھی اور دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیا تھا. بے شک شیطان بڑا دغاباز ہے، آدمی کو عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے اور رسوا کرتا. نے آگے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے، کیا یہ میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب تھا اس پر عمل کرنا، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. انہوں نے قرآن جیسی کتاب کو نعوذ باللہ بےہودہ سمجھ رکھا تھا. کبھی اس کو سحر کہتے تھے، کبھی پرانے قصے و کہانیاں کہتے تھے. اس طرح ان نے قرآن جیسی کتاب کو بالکل چھوڑ دیا تھا. محجور اسی کو کہتے، محجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. تو اس کے لیے جو ہے نا آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پہ چلنا مشکل ہے، سنتوں پہ چلنا مشکل ہے. جن کے دل میں جو ہے تیڑ پیدا ہو جاتی ہے، جن کو اللہ اور رسول کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو جو اللہ کا جن میں خوف رہتا ہے، جن کو آخرت کی فکر رہتی ہے، آج بھی وہ پورے دین پہ چلتے ہیں جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چلے تھے. ایسے ہی دین پہ ڈٹے ہوئے رہتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ڈٹے ہوئے تھے. آج ساری دنیا آنکھوں کھلا حال دیکھ رہی ہے، ان کے ایمان کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں جیسے فلسطین میں جس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے شہید کر کے بھی جو ہے نا وہ خوش ہو رہے تھے، یعنی اتنے رنجیدہ یا اتنے رو پیٹ نہیں رہے تھے. تو
تو ایسے لوگ جو ہے نا جیسے صحابہ اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے اسی طریقے سے وہ اپنے گھر بار کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جن کے دل میں آ جاتا ہے اللہ کی محبت ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے ایک تنبیہ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ کافروں کے لیے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، ان میں تدبر غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، ان کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اگر قرآن ٹھیک نہیں ہے، ہماری تجوید وغیرہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ سب محجور میں آ جائے گا، قرآن چھوڑنے کی اس میں آ جائے گا، قرآن کو چھوڑنے میں شمار ہوگا وہ. یہ سب ساری چیزیں تدبر کرنا، کوشش کرنا کہ اس کی تلاوت روز ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جیسے ایک ہم نے چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے، کافی دن سے ہم لوگ سن رہے ہیں، یہ الحمدللہ جو ہے نا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قسم کنٹینیوسلی اس کو جاری رکھنا، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنا، اس پہ سوچنے کی فکر دل میں ہونا، سیکھنے کی دل میں فکر ہونا، تو پھر یہ محجور میں شمار نہ ہوگا. ورنہ جو ہے نا قرآن کو چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تو پھر ہماری بربادی کا کوئی سامان نہیں رہے گا بچانے کا، ہم سب برباد ہو جائیں گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت پہ ہم سب یعنی کہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ ہمارے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ متروک کر دیے تھے، قرآن کو چھوڑ دیے تھے، تو پھر بڑا برا حال ہوگا. ہم جیسے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بھی جو ہے چھوڑنے کے برابر ہو جائے گا. غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت میں روز حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی. ان آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو دوست کسی گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہو، یا خود کر رہے ہوں یا ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہوں. اب جیسے کہ آپ کوئی چیز میں نے دیکھ لی تھی، کوئی فلم دیکھی، ارے بہت اچھی ہے، میں دوست کو فارورڈ کر دے رہا ہوں، ارے بھائی یہ بھی آپ دیکھ لو، یہ وہ دیکھے گا اور جتنوں کو پہنچائے گا وہ سب گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کوئی کسی کو بتاتا ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ اجر آپ کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے برائی کا ہے، اگر کوئی بات ہم نے جھوٹ سوشل میڈیا سے سن لیا اور اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا، وہ جہاں تک جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، وہ فارورڈ ہوگا، وہ سب سارا عذاب جو سب سے پہلے فارورڈ کیا اس کو پہنچے گا. تو یہ جو ہے نا اسی طریقے سے گناہ بھی ایسی ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر چلتا ہے. جو اپنا دوست ہے، جو احباب ہے، جن میں اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ بندہ رہتا ہے. تو اسی لیے جب اپنے دوست کو چوز کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں. بچے بھی جو ہے اپنے دوستوں کو کریں گے تو اپنے سے بہتر ہو، وہ دین کے معاملے میں بہتر ہو یا ایجوکیشن کے اعتبار میں بہتر ہو، وہ گندگی یا برے کاموں میں ملوث نہ ہو یا اس میں وہ برے چیزیں کرنے والا نہ ہو. تو ایسے دوستوں کو دیکھ کر چوز کریں، ان کو پسند کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے. یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے، اگر کوئی عطر کی دکان پہ جائے اور وہاں وہ بیٹھا رہے، جب وہ وہاں سے لوٹے گا اگر وہ عطر نہ بھی خریدے تو کیا ہے، اس کے جسم میں، اس کے کپڑوں میں وہ بہت عمدہ خوشبو، بہت اچھی خوشبو اس کے کپڑوں میں آ جائے گی. حالانکہ اس نے وہاں سے عطر نہیں خریدا، لیکن جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، اچھی صحبت میں رہے گا تو اس کے اچھے اوصاف، اچھے بیٹھنے اٹھنے والوں کے وہ اوصاف، اس کی جو عادتیں، اس کی جو ہے وہ اس کے میں آ جائیں گی اچھی چیزیں. تو اسی طریقے سے آپ نے یہ اچھے کی بتایا. دوسری جو ہے اسی طرح برائی کیسے آتی ہے، آپ نے بہت اچھی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب لوہار جو بلیک اسمتھ ہوتے ہیں، اس کی اگر دکان، اس کے جو ورشہ جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، وہاں جا کر کوئی بندہ بیٹھ جائے، وہ اگر وہ کام میں اس کے ساتھ نہ دے، نہ ہی وہ گرم چیزیں اٹھائے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، اس کے ساتھ کام نہ کرے، اس کی چیزیں نہ بنائے یا کچھ نہیں، صرف بیٹھا رہا تھا، وہ جب واپس گھر لوٹے گا تو اسے جو ہے نا اس کی چنگاریاں جو وہاں پہ اڑیں گی، اس کا جو دھواں، اسموک جو نکلے گا، وہ سب اس کے کپڑوں پہ آئے گا. تو اسی طریقے سے جب گناہ گاروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، چاہے آپ گناہ نہ کریں لیکن ان کی گناہوں کی نحوست ہمارے میں آ جاتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہم بھی اس گناہ کو کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اسی لیے جب دوستی کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں. رشتہ داروں میں بھی یہ ہے کہ جو رشتہ دار بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر کے اپنا سلام اور ان کی خیر خیریت، جو رشتہ دار کے حقوق ہے اتنے حد تک ہی رکھیں.
لیکن زیادہ ان کے ساتھ یہ رہنا تو ان کے بھی جو ہے نا گناہ ہمارے اس میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ قیامت میں جب حسرت کریں گے کیوں ہم ان کے ساتھ تھے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو ایسا بہتر دوست ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے۔ یا لفظ یہ وہ فضول کی باتیں ہیں، مذاق ہنسی، کسی کا یعنی کہ مطلب کسی کا مذاق اڑا دینا، یہ کچھ کام والی چیز نہیں سوائے گناہ کے۔ تو آپ کا علم بڑھے، اگر کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، یا آپ اس کا جو ہے اس کی کچھ علم اس سے حاصل ہو، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اور جو عمل کر رہا، جو نمازیں پڑھ رہا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا، جو درس دے رہا یا کچھ اور چیزیں کر رہا، دین کی دعوت دے رہا، تو وہ دیکھ کر ہم کو بھی فکر ہوگی کہ ہم بھی بھائی کچھ کریں، دنیا میں آئے ہیں، نبی کی جو ہے امت میں شامل ہیں، تو ہم بھی کچھ اپنا حق ادا کریں، چاہے محلے کے کچھ بچوں کو بٹھا کے کچھ قرآن ہی پڑھا دیں، چاہے ان کو کچھ دعائیں سکھا دیں، یا کوئی بھی جو چیز آپ کو ہو سکتی ہے آسانی سے۔ آج کا دور تو بہت آسان ہے، آپ جو ہے نا ہم بہت کام کر سکتے ہیں اس میں۔ غور کیجئے کہ یہ دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے ساتھیوں سے ہمیں بچائے، اور جو ہے نا صالح متقی ساتھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کی ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، ایک کمپلیٹ قرآن کیوں ایک ساتھ نے اتار دیا، تھوڑی تھوڑی اتار رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، کافر کہا کرتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے رہیں۔ ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی باتیں لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب جواب ہے اللہ کے پاس۔ تو یہ لوگ لے کے آتے ہیں باتیں مختلف قسم کے اللہ کے سامنے جو ہے نا، تو ان کی باتیں جو ہے اس کو جب جہالت تھی، جب قرآن جب اتر رہا تھا، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو کیا تھا، حال برا تھا دنیا کا۔ یہاں پہ جو ہے نا بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور جو ہے نا کیا کہتے آپ کے زنا عام تھا، ننگے بدن جو ہے طواف کرتے تھے، بہت ساری برائیاں تھیں۔ بچیوں کو جو ہے نا پیدا ہوتی لڑکے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ، وہ بچیوں کو جو ہے نا قتل کر دینا، ان کو دفنا دینا، یہ ساری برائیاں تھی۔ جب ایک ساتھ جب برائیاں ہے ان کے پاس، تو اچانک ساری چیزیں لا کے آپ ان کو سارے رولز ریگولیشن نہیں ڈال سکتے۔ جب وہ ڈال دیں گے تو جو ہے نا کوئی عمل نہیں کرے گا، اس سے جو ہے نا اور زیادہ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے نا دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں اتارے۔ پہلے جو ہے شراب کو جیسے فرمایا کہ وہ شراب اور جو ہے جوا بری چیز ہے، اس کے پاس مت جاؤ بولے۔ اس کے بعد پھر بولے یہ پی کے دوسری آیت میں ہوا، جب آگے سیکنڈ اسٹیج ہوا تو اس کو بولے کہ یہ شراب پی کے نماز نہ پڑھے۔ ایک دفعہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب حلال تھی تو وہ اس وقت ان کے ساتھی مل کے شراب پی لیے۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ نماز پڑھنے لگے تو جو ہے نا وہاں پہ نماز میں وہ جو ہے غلطی کرنے لگے، قل یا ایھا الکافرون کا جو ہے نا وہ آیتیں چھوڑنے لگے۔ تو پھر وہ جب آیت نازل ہوئی کہ بھائی آپ جب شراب پیے ہیں تو اس میں کیونکہ عادتاً تھی پوری ساری وہاں پہ عرب میں، تو وہ ساری برائیاں ایک دم ایک ہی اس میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا قرآن آیا ہے، ان کی ایک ایک برائی کو نکالتا گیا ہے قرآن۔ پردہ پہلے نہیں تھا، بعد میں جو ہے پردہ کی آیتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا شراب کو جب نماز میں غلطی ہوئی تو بولے کہ نہیں نماز مت پڑھو۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں یہ آیا کہ بھائی اب یہ بالکل حرام ہے آپ کے لیے۔ جب حرام بول دیے تو ایسے شراب پینے والے تھے مدینہ منورہ میں بھی کہ جو ہے نا ان کے گھروں میں پرانی شراب رکھی جاتی تھی، تو وہ سب سے بڑا اونچا بندہ ہوتا تھا اس علاقے کا، وہ جیسے سردار جیسے ہوتے ہیں، بڑی اس کی جو ہے نا او بھگت ہوتی تھی، اس کی جو ہے نا بہت زیادہ شہرت ہوتی تھی کہ بھئی ان کے پاس پرانی شراب ہے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، تو اس وقت جو ہے نا اپنے پاس جو مٹکے پرانے رکھے ہوئے تھے، قیمتی شراب تھی جو پرانی ہوتی تھی، تو اس کو توڑ دیے وہ لوگ۔ توڑنے سے جو ہے نا پورے راستوں میں شراب بہنے لگی۔ یعنی یہ وہ لوگ کا ایمان تھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب نبی کا حکم آ جائے
تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہاں بعد میں کریں گے، آج تو جو ہے۔ تو اس وقت بتاتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ جو پیالہ اٹھایا تھا پینے کے لیے اس نے وہیں چھوڑ دیا، جس نے جو ہے گھونٹ لے لیا تھا تو اس نے جو ہے الٹی کر کے وہاں سے نکال دیا، گھونٹ لے لیا تھا تقریباً گلے میں تھا تو وہ بھی جو ہے الٹا کے اس نے نکال دیا تھا۔ تو ایسے ایمان ان کا بنا تھا، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگ وہ عمل کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے یہاں سورج کے بارے میں ہے، زوال کے بعد سے ایک طرف جب دھوپ سمٹنے لگتی ہے یعنی کم ہونے لگتی ہے ایک دوسری طرف، تو سایہ جو ہے نا دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، آخر دن میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے، ایک بار پھر دھوپ آ کے یہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو گویا سائے کے پیچھے دھوپ اور دھوپ کے پیچھے سایہ، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس قادر مطلق نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا ہے، یعنی کہ اس میں آرام کریں آپ، اندھیرا ہونے سے آپ کتنا ریلیکس ہوتے ہیں۔ اگر پورا دن 24 گھنٹے ہوتا تو بندہ کتنا بھی سو جائے اسے چین نہیں ملتا۔ آپ کوئی بندے کو دیکھیں، آپ 2-3 گھنٹے اگر رات میں سو جائے وہ کتنا فریش ہو جاتا ہو، اور وہی دن میں 4 گھنٹے سو جائے فریش نہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا رات میں سکون بنایا ہے، یعنی رات کو تاریکی چادر کی طرح سب پر جو ہے طاری ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ نیند کو اسی قادر مطلق نے سب کے لیے راحت و سکون بنایا ہے۔ اس وقت حرکت یعنی لوگ چلنا پھرنا ہلنا جلنا سب ختم ہو جاتا ہے، دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن ہوتی ہے بندہ رات میں جب سو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا بالکل وہ نیند میں الحمدللہ یعنی کہ بالکل جو ہے کیا ہوتا ہے اس کی ساری تھکن وغیرہ سب دور ہو جاتی ہے اس کی۔ یہاں پہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادلوں پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ حاضر ہے، آپ ان سے جو چاہے دریافت کر لیں۔ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ اس پہ کیا ہے، بادلوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتے کو جو بادلوں کا ہے وہ حاضر کر دیتا ہوں، وہ حاضر کر دیے، آپ ان سے جو چاہے پوچھ لیں۔ چنانچہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں بستی میں اتنے اتنے خطرے برساؤ، ہم اللہ کی تعمیل کر دیتے ہیں حکم کی۔ تو بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یعنی عرب جب جاہل تھے ان میں بھی عقیدے جب موجود تھے، بارش کا کیا کرتے تھے وہ طلوع یہ سٹارز وغیرہ کا یا سورج کے آنے جانے کے اس سے ہوتا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے کہ اس کے متعلق آیت میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ کی جو بارش کی رحمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی ستاروں کو بارش کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ میں ایک رات بارش ہوئی، صلح حدیبیہ کا جو علاقہ ہے حدیبیہ، وہاں پہ ایک رات بارش ہوئی۔ صبح کو حضرت معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس رات کیا کی؟ فرمایا حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ بعض کا مجھ پر ایمان ہے بعض کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بعض کا ایمان ہے اور بعض کافر ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، جو بولے یہ بولے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی، ان کا ایمان ستاروں پر ہوا اللہ پر نہ ہوا۔ اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو ان کا ایمان مجھ پر ہوا اور ستاروں کا نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ جو بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، ہم کتنی بار ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں جس میں جو ہے نا شرک اور جو ہے اللہ کی جو ہے نا وحدانیت اور اس کی جو ہے نا اس سے ہم انحراف کر دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ بھی جو ہے نا شرک کی قسم فرماتے ہیں علماء کہ اگر کوئی بندہ، یا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر کوئی یہ بندہ یہ بھی کہہ دے جیسے ہم عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کیا بڑے وقت پہ بارش ہوئی، یہ بھی کہہ دینا شرک کی علامتوں میں سے، شرک میں سے یہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا کیا اللہ ہمیشہ ایسے ہی بارش کر دیتا ہے؟ کیا وقت پہ اللہ بارش نہیں کرتے؟ تو یہ کہنا بھی ہے۔ اور ہم یہ بہت کہتے ہیں کہ بھئی یہ 2 گولی کھا لی الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا میں، یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ گولی میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنے اس میں کہ ایک ہی گولی 2 مریض کو دی جاتی ہے، ایک اس سے ٹھیک ہو جاتا دوسرا اور بگڑ جاتی اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ گولی میں وہ شفا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اس شفا کا پردہ نہیں کھولتے کسی کو شفا نہیں ملتی۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک سے بچائے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، اللہ چاہتے تو ہر جگہ ایک نبی بھیجتے، لیکن اسی جو اللہ جانتے ہیں جس کو جو جہاں بھیجنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس حساب سے بھیجتے ہیں. تو تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور ان سے قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑو. قرآن جو حکم دیا ہے اس کے سے ہی آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ ان کے ساتھ لڑو. وہ یہ آیت جو ہے، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرے کا بالکل کھارا چھاتی جلانے والا ہے، جس سے پینے سے نہ پیاس بجھتی ہے نہ ہی جو ہے نا زبان پہ اچھا لگتا، اور دونوں کے درمیان ایک کار اور مضبوط اوٹ ہے. اب یہ تو بہت انٹرنیٹ پہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، دریائے نیل کے پاس جو ہے نا دو دریا ہیں، ایک جو ہے کلر بھی اس کا بلو ہے اور وہ پانی بھی میٹھا ہے، دوسرا جو ہے اس کا کلر بھی براؤن ہے اور اس کا پانی بھی جو ہے نا کھارا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ اس کو کس نے کیا ہے؟ جو بیچ میں ایک پردہ لگا دیا ہے دونوں کے درمیان، ایک حائل کر دیا ہے دونوں کی ایک دیوار. یہ میٹھا پانی ادھر نہیں ملتا اور کھارا پانی ادھر مکس اپ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں کوئی چیز پانی کو ڈال دیں تو وہ مکس اپ ہو جائے، کوئی بھی لکوڈ آپ جو دو ملا دیں ہم تو وہ جو ہے نا مل جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک معجزہ اور اس کی جو ہے نا قدرت کی نشانی ہے کہ دو دریا ایک ساتھ بالکل چل رہے ہیں، لیکن دونوں کا نہ کلر ایک دوسرے میں میچ ہو کے بالکل مکس اپ ہو جا رہا، نہ ہی جو ہے ان کا مزہ دونوں میں مکس اپ ہو جا رہا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہم کو بتاتا ہے اس کی اپنی نشانیاں، تاکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو اس پر، اور ہمارا ایمان بڑھے اس کا، اور ہم اس کی اطاعت میں آگے بڑھیں یہ چیزیں دیکھ کر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نصب اور صاحب قرابت دار بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کے مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا. وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو، جو خبر رکھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے، اس سے معلوم کر لو رحمان کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. سجدہ ہے، ہم سب کو سجدہ کرنا ہے. اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے لیے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں، ڈرتے ہیں، چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور صنعت کی یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کیے ہیں. یہ توحید کا میں فرمایا ہے کہ یہ ساری کائنات یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یہ اسی ایک خالق اور مالک نے بنائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ یوں ہی آپ نہیں بنایا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دنیا کے سب ایک دھماکے سے بن گئی اور سب چیز بن گئی. نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے اس کو بنایا، بلکہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کو بنانے والا اور ان کو ایک نظام، ایک سسٹم کے ساتھ چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان کو رفتہ رفتہ کمال تک پہنچانے والا ایک اللہ ہی ہے، جس کو ہم اس جسمانی آنکھ سے دیکھ تو نہیں سکتے. ہماری جو آنکھ ہے ہم اب دیکھ نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے ہم اللہ کا دیدار کریں گے. جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ وہ آنکھ ہم کو عطا کر دیں گے جس سے ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے. مگر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر عقل سے ضرور پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے، ضرور ہے. اور یہ سارے آسمان و زمین اسی کے بنانے سے ایک مدت، ایک ٹائم میں بنے ہیں اور اپنی جگہ پر اسی لیے قائم ہیں. قرآن میں دوسری جگہ بھی اور ان آیات نے بھی بتلایا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، حق تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے 6 روز کی مقدار میں پیدا فرمایا. مفسرین نے اس میں اختلاف ہے کہ 6 دن سے دنیا کی مقدار کے 6 دن مراد ہیں،
یا عالم غیب کے 6 دن مراد ہیں، جہاں کے ایک دن 1000 برس کا ہے، جیسا کہ سورہ حج میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح دنیا کے حساب کے 6 دن عالم آخرت کے 6000 والے ہوں گے، یعنی 6 دن یا دنیا کے یا آخرت کے، تو یہ 6000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ عالم، ہم کو 6 بولے ہیں تو اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، 6 دن میں 6 سیکنڈ میں ہی بنا سکتے ہیں، تو اس کی حکمت ہے، وہ 6 دن لیا ہے، وہ ایک 6 سیکنڈ میں ہی بنا سکتے تھے وہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چاند بنایا ہے چمکتا ہوا، اور سورج بنایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا، رات سے دن، دن سے رات تبدیل ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس شخص کے لیے تو اس میں غور کرنے والی بات ہے، یہ یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچے تو سمجھے گا، اگر جو سمجھنا چاہے تو ہی سمجھ سکے گا، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی تبدیل کرنے والے کوئی ساتھ ہے۔ یہاں پہ عبرت رکھنے والے یا جو ہے نا جو نصیحت لینے والے دل ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ چاند اور سورج اور یہ جو رات اور دن کی تخلیق اور ان کے بدلنے میں اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ عمومی رحمت کو جاننے اور حق تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا غیر محدود، یعنی بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ بہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چینج کر رہا تو ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ رات دن کے فائدے، انعامات اور احسانات کو دیکھ کر اللہ کے مخلص بندے آگے عبد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات آ رہی ہیں آگے، تو وہ بندے جو ہے کیا کرتے ہیں، نام سن کر ناک بہو نہیں چڑھاتے اللہ کا نام سن کے، لیکن کافر جو ہے اللہ کا نام سن کے اپنے ناک بہو چڑھاتے ہیں، اللہ کے نام کو سننے کے بعد ان کے جو ہے چینج ہو جاتے ہیں چہرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عاجزی سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، یہ عبد الرحمن کی بندے کا عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندے کی جو ہے نا صفات ہو رہے ہیں کہ کیا ہے، وہ عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں راتوں میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں، اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ یعنی پہلے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے عبادت بھی کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کے، اور پھر اپنی عبادت پہ شان نہیں کرتے کہ ہاں میں نے کر لیا ہے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میں چھوٹ جاؤں گا۔ کیا کرتے ہیں پھر اللہ کے سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ دوزخ کا بڑا خطرناک عذاب ہے، ہم کو بچا لے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی رحمان کی صفت ہے۔ ایک دو ہو گئی، یہ تیسری صفت ہے۔ کیا تیسری صفت ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی بیجا اڑاتے ہیں، فل خرچ کر دے رہے ہیں، پھر بعد میں بیٹھ جا رہے ہیں، مہینے میں جو سیلری آئی تھی 10 دن میں ختم کر کے پھر 30ویں دن انتظار کر رہے ہیں سیلری کا، یہ نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہی فل خرچ کر دیتے ہیں، بے جا خرچ کر دیتے ہیں، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بہت بالکل کم کر کے جو ہے نا اپنے جو ہے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، آپ کو دونوں بیچ کا، ادھر بھی حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرتے، ایک دم بڑے بھی نہیں جاتے، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا رحمان کی صفت ہے، یہ بھی کے بندے، رحمان کے بندے کی صفت ہے۔ یہاں پہ مومنین کی جو ہے نا تعریف کی جا رہی، بعض صفات بیان کی گئی۔ ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے ان کے ساتھ، وہ چلتے بھی پھرتے ہیں وہ تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، نہ ہی اکڑ کے غرور گھمنڈ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک صفت ہوتی ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ کم عقل اور بے ادب لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، اگر کوئی جہالت کر رہا تو اس کے ساتھ جہالت نہیں کرتے، ان کو جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ چھوڑ بھائی، اگر کوئی لڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتے، اس کا جواب اسی طریقے سے نہیں دیتے۔ یہ بھی جو ہے نا رحمان کے بندے کی صفت ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا، یہ رحمان کے بندے کی صفت نہیں ہے۔ رحمان کے بندے کی صفت یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو آپ اس کو معاف کرو، وہ برا کرے تو آپ اس کو اچھائی کرو، یہ ہے بندے کی صفت۔ اور کیا ہے،
جب رات کو غافل بندے نیند اور آرام کے مزے میں پڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے اور سجدے کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا خاص صفت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صفت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں رات کے اندھیرے میں نیند میں جاگنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اپنی محبت دیتے ہیں ان کو جو ہے نا جگا دیتے ہیں، رات میں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہو تو بولتا ہے بھائی اسے سلا دے، کوئی بات نہیں، اٹھے گا تو پھر یہ چیزیں مانگے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کو رات میں جگا دیتے ہیں، وہ خود اٹھ کے جو ہے نا رات میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے مانگتا ہے۔ تو جب مانگتا ہے بندہ رات میں تو اللہ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اس نے حکم دیا ہے جو رات میں میرے سے مانگے میں ساتھ میں آسام نیچے اترتا ہوں، نزول ہوتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو کچھ دینا ہے تو اس کو جگا دیتے ہیں، وہ کتنا بھی رات میں تھک جائے، کتنی بھی دیر ہو جائے، اسے نیند جاگ جاتا ہے، وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے ایک دو آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا اپنے پورے پریشانیاں، اس کی جو بھی حاجتیں ہیں اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب و خیر سے بے خبر ہو جاتا ہے، راتوں میں پڑھ کے جو ہے نا ارے بھائی ختم ہو گیا، آپ مجھے کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے عبادت گزاری کے باوجود وہ اللہ کے عذاب جہنم کو آخرت میں دور رکھنے کی دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے۔ تو یہ صفت ہے بندے کی، اور باوجود اپنی نیکیوں کے کا خوف کانپتے رہتا ہے، وہ کرتا ہے نیکیاں، اچھے عمل کرتا ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہاں میں کوتاہی ہو گئی، کہاں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے، وہ ڈرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے اللہ سے۔ گویا ان کی نظر میں عبادت سے مغفرت نہیں پیدا ہوتی، صرف عبادت کر لوں گا، اس پہ میں ٹیک لگا لوں گا تو اس سے مغفرت نہیں ہوگی، اس سے ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے یا امید ہوتی ہے اسے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں چھوٹ جاؤں گا۔ آگے ایک دوسری صفت رحمان کی بتائی جاتی ہے کہ وہ دیکھ بھال کر کے میانہ روی، یعنی کہ بالکل کنجوسی نہیں کرتا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، وہ بھی ایک صفت ہے بندے کی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ اور صفت بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی شرک نہیں کرتے، معبود کو نہیں پکارتے، یعنی کہ شرک نہیں کرتے، اور ان جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو قتل نہیں کرتے، جن کو یعنی قتل غارت گری نہیں کرتے مگر جائز طریقے پر، یعنی شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں، اور بدکاری نہیں کرتے۔ یہ بھی اور ایک صفت ہے کہ گناہ کا کام نہیں کرتے، اپنا جو حلال کو چھوڑ کے حرام کام نہیں کرتے، اور جو کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم قیامت وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب ہوگا اور ذلت خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ ڈھارس بنانے کے لیے بہت پیاری آیت ہے کہ ہم لوگ کو جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلاسا دیا ہے کہ بھائی اگر تم سے گناہ ہو جائے تو کیا کرو، مگر جب تمہارے گناہ ہو جائیں گے توبہ کرو، اور ایمان لایا اور توبہ کیا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، جتنے گناہ کیا ہے بندہ جب ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں گے تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آیت ڈھارس بندھاتی ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہیں اس کو بدل کے تبدیل کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور ہم کو جو ہے بچا لیں گے گناہ عذاب سے، اور جو ہے ہماری تو یہ آیت میں نے کہہ رہا تھا الا من تابا، یہ بہت ہی ڈھارس بندھاتی ہے کہ ہم جیسے گنہگار بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو جب جو ہے ابھی جو ہے جیسے دعا ہماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہم جیسے گناہگار والی زندگی گزارتے ہیں، دن رات میں ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں،
بہت کم ہم نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ہم سچی پکی توبہ اس کے سامنے کریں گے تو اللہ سے پوری امید ہے۔ اس آیت نے اللہ نے اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے اس قرآن مجید میں، تو اس میں فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو تبدیل کر دیں گے نیکیوں میں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے تو ہمیں گناہ دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ یہاں عباد الرحمن کے بیان میں اور جو باتیں آئی ہیں وہ ہر حال میں شرک سے بچتے ہیں، خدا کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔ شرک کو جو کفر کی بدترین قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات سے پاک ہے۔ عبادت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے جب ہیں تو اسی کو پکارتے ہیں، اس کی کوئی بھی حاجت اپنی ہے تو اللہ ہی سے پوری کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا بندے کی صفات میں سے ہیں، یہ بھی عبد الرحمن ہوگا یہ، اور جو ہے اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ جو بھی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں صاف فرما دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کیا ہے شرک کو جو ہے نا معاف نہیں ہوگا۔ یہ آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، مگر سوائے ان کے جو شرک کیا ہے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جو شرک کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے گا اللہ اپنی اس سے یہ کر دے گا، لیکن اس میں ہم جو ہے نا بہت زیادہ دلیر نہیں ہو جانا چاہیے یہ آیت کو سن کے کہ بھائی اللہ تو بولا کچھ بھی گناہ کر لو معاف کر دوں گا، شرک نہیں کر رہا ہوں تو میں جو چاہے کروں۔ تو ایک سیکنڈ بھی ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ ایک پل کے لیے بھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تھوڑی سی خبر میں عذاب ہو جائے تو ہم برداشت کر سکیں گے؟ یہاں پہ جو ہے نا ہم 40-45 ڈگری میں جو ہے نا بے چین ہو جاتے ہیں، وہ اے سی کھول لے رہے ہیں، فین کھول لے رہے ہیں، پانی ڈال دے رہے ہیں آنکھ پہ، تو وہ تو اتنی خطرناک آگ ہوگی جس کو اتنی دفعہ 70 سے زیادہ دفعہ اس کو جو ہے نا پانی میں کم کر کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دنیا میں بھی اتنی آگ ہوتی ہے جس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اتنی زیادہ آگ ہوتی ہے۔ والکنوس میں جو آگ جو نکلتی ہے اس کے کئی دور تک بندہ نہیں جا سکتا، اتنی اس کی ہیٹ ہوتی ہے، اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو وہ جب برداشت نہیں کر سکے گا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ہاں کبھی انسان ہے، بشر ہے، ہو جاتے ہیں تو ہو جائے تو فوری کیا ہے اسے فوری توبہ کر کے اسے اپنی معاف کر لینا۔ اور اسی طرح کا الشرک ظلم لظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ہر حال میں کیا ہے طرح سے شرک سے بچتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اگلی صفت میں بتایا گیا کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی جن کے مواقع میں قتل کی اجازت ہے، جیسے قصاص لینا، کوئی قتل کیا تو قتل کرنا، وہ حکومت کے ذریعے خون کے بدلے خون کرنا، یا جہاد میں، یا پھر جو ہے نا کوئی زانی ہے تو اس کو سنسار کرنا، یہ اللہ کے حکم ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کو قتل کرے تو وہاں تو وہ ہاتھ نہیں روکتے۔ باقی دیگر موقع جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا اور جان کا مارنا حرام کیا ہے وہاں اپنا ہاتھ کو روک لیتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، یعنی ان 3 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، جن میں اس وقت جو ہے عرب کثرت سے مبتلا تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک شرک بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرتے تھے، اور زنا تو بہت زیادہ تھا۔ زنا بھی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا حالانکہ تجھے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، یعنی کہ کیا بولتے ہیں آپ کے برتھ کنٹرول کا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا ہمسائے کی بیوی سے برا کام کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اگرچہ گناہ کبیرہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ایام جاہلیت میں عرب سوسائٹی پر سب سے زیادہ تسلط یہ 3 گناہ تھے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے۔ مومنین جو صحیح معنی میں عباد الرحمن اللہ کے بندے کہلانے کے مستحق ہیں، ان کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔
اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں جو ان برائیوں اور گناہوں سے یعنی شرک باللہ، قتل اور یہ برے کاموں سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو اور معبودوں کی پرستش بھی کی ہے اور ناحق قتل بھی کیا ہے۔ یہ جو ہے ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے گناہوں کو جو تبدیل کرنے کا، اس کا جو حدیث میں یہ واقعہ آ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے ہم معبود مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اور معبودوں کی بھی پرستش کے بتوں کو پوجا کرا تھا، ان کو خدا مانا تھا، اور ناحق قتل بھی کیے ہم، اور جو ہے نا حرام کاری ہم بدکاری بھی کیے، بس ہمارے مغفرت اور معافی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اصل جب انہوں نے آگے یہ بولا تو یہ آیت ابھی ہم نے جو پڑھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ یعنی ان کفار مشرکین میں سے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آوے اور بجائے ان برے کاموں کے اچھے کام کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ کیا کریں گے، نیکیوں سے بدل دے گا اور ان کو معاف کر کے ان کے بجائے نیکیاں لکھ دے گا، اور اب وہ بجائے مشرک کے مومن ہوں گے، اور بجائے زانی کے عفیف پاک صاف ہو جائیں گے، اور بدکار کے نیکوکار ہو جائیں گے، اور یہ برائیوں کو مٹا دینا اور ان کی جگہ نیکیاں دے دینا، عنایت کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ سب اس لیے ہوگا، یہ سارے چیزیں معاف کر دینا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہے، اس کی وجہ سے یہ آسان ہوگا۔ ورنہ ایک دفعہ ہم تو کسی کو معاف نہیں کرتے چھوٹی سی غلطی پہ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، یہ معاف کر دیں گے۔ یہاں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اگرچہ کفر و شرک اور طرح طرح کی گناہوں میں گزری، آلودہ گزری ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، پر آمدہ آ جائیں، تو توبہ کی اس نعمت ہی نے عرب کے ایام جاہلیت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو لاکھوں افراد کو سہارا دے کر سنبھال لیا تھا۔ جب وہ دور میں بھی جو ہے نا لاکھوں لوگ جو ہے نا گناہوں میں تھے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر جو ہے نا ان کو یہ خاصیت بتا کر ان کو سب کچھ جو ہے نا اس میں سے سنبھال لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں پیش آئے اور جو حدیث میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سنیے جسے علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک عورت رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، اس کا جواب مجھ کو دیں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اس سے میں جو ہے امید سے ہو گئی ہوں، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا، پھر جو ہے اس سے کیا ہوا، گناہ کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا اور اس کو میں نے کیا کرا، مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اتنا بڑا گناہ، پہلے تو میں گناہ کی، پھر اس کا بچہ ہوا تو اس کو بھی میں نے مار ڈالا، تو اس سے کیا میری معافی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں اور نہ اللہ کے ہاں تیری قبولیت ہو سکتی ہے۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی اور روتی پیٹتی واپس ہو گئی۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ بھئی اس سے تمہاری کچھ ہونے والی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بتایا، تو بیچاری جو ہے روتی دھوتی پیٹتی جو ہے نا وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے رات کا واقعہ ان سے بیان کیا کہ بھئی رات میں ایک عورت آئی تھی، پورا واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم نے صحیح جواب نہیں دیا، کیا تم نے قرآن کی ایک آیتوں کو نہیں پڑھا؟ پھر سورہ فرقان کی یہی آیت جو ہم نے پڑھی تلاوت کر کے فرمایا، آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر مجھے بڑا رنج ہوا اور اس عورت کو میں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشاء ہی کے وقت فجر میں بات پہنچی اور رات کو عشاء میں وہ خاتون مل گئی۔ میں نے اس سے بشارت دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سجدے میں گر گئی، سبحان اللہ، اور کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارے کی صورت پیدا فرما دی اور میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا اور میری توبہ کی قبولیت رکھی، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس طرح ایک واقعہ حدیث میں ایک بوڑھے کا آیا ہے کہ ایک بہت بوڑھا ضعیف آدمی جس کی بھویں آنکھوں پر آ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ کوئی گناہ، کوئی بدکاری میں نے باقی نہیں چھوڑی، یعنی ہر گناہ میں نے کیا ہے، میرے گناہ اس قدر ہیں اگر تمام انسانوں میں تقسیم ہو جائیں تو سب کو لے کے ڈوبیں گے، کیا میرے معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟
کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری تمام برائیاں، گناہ و بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا، بلکہ جب تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں نیکیاں میں سے بدل دے گا. سبحان اللہ. دیکھیے پوری کتنے ان برا، کوئی گناہ ایسا میں نے نہیں چھوڑا دنیا میں جو ہوتا ہے، اور میرے گناہوں کو ڈال دے تو ساری دنیا ڈوب جائے گی، ساری دنیا کے لوگ ڈوب جائیں گے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کی پوری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. اس نے پھر پوچھا حضور میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرے سب کے سب جرم و قصور معاف ہو جائیں گے. پھر تو شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر اور تحلیل پکارتا ہوا لوٹ گیا. جب یہ توبہ کا اس کو پتہ چلا تو کیا کرا، تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ نکل گیا. نہ صرف کفار مشرکین کے لیے توبہ کی بشارت ہے، بلکہ ایک گنہگار مومن جس سے کوئی معصیت ہو جائے، برا گناہ ہو جائے، اس کے لیے بھی توبہ کی فضیلت موجود ہے. اس کی تائید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے. یہاں ایک بہت پیاری واقعہ ہے، حدیث ہے بلکہ، تو یعنی بہت سنے بھی ہوں گے آپ لوگ، پھر دہراتا ہوں میں. اس کا اندازہ اس سے کرو کہ مثلا اگر کوئی شخص کسی بے آب و گیا دہشت ناک، یعنی ایک بہت ہی جنگل بیابان میں بندہ میدان میں پہنچ جائے، اپنے ساتھ جو ہے نا اس کے سواری بھی ہو، اس میں کھانے کا سامان بھی لگا ہوا ہو، جس پر رکھا ہوا تھا وہ گم ہو جائے. جیسے ایک بندہ گیا اور سفر پہ جا رہا ہے، جنگل میں پہنچ گیا، وہاں جو ہے نا اپنے ساتھ اپنی سواری بھی ہے، اس کی اونٹ گھوڑا جو بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اچانک جو ہے اسے وہاں نیند آ جائے اور وہ گم ہو جائے. جب جاگا تو وہاں سے وہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور سواری کو ڈھونڈتا تھک جائے، اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل میں بیابان سے باہر نکل سکتا ہے، اور نہ کھانا پینا بھی اسی پہ تھا، تو اس کی نہ ملنے کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے. زندگی سے مایوس ہو جائے، نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے، نہ وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس لیے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا. جب اس کا گم ہو گیا، ڈھونڈا نہیں ملا، تو اس کے بعد جو ہے نا اپنا کھانے کی چیز ہے، نہ وہ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہی جو ہے وہاں جنگل سے نکلنے کا کوئی چارہ ہے اس کے پاس. تو آگے اس جو تھوڑی دیر لیٹے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس خیال میں سو جائے کہ اب موت آ جائے گی، اب مرنا ہی میرا باقی اور کچھ نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا، فوری جو ہے آنکھ کھل جائے، اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری جو گم گئی تھی، اس کی سواری مل گئی، اس کے پاس کھڑی ہے، اور کھانے پینے کا سامان اس پر موجود ہے. تو اس کو کیسی حالت میں زندگی سے ناامید ہونے کے بعد جب بالکل وہ مرنے کے قریب تھا، مر جاؤں گا بلکہ سوچ کے لیٹا تھا، جب یہ سب ساری چیزیں تو دوبارہ اس کے ہاتھ مل جائیں گی تو کتنی خوشی ہوگی. اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جبکہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو یہ بندہ خوش ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک حدیث میں اور بھی ہم نے پڑھا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بندہ بولتا ہے میں رب، تو بندہ بول کے اللہ کو بول دیتا ہے، اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے، یعنی خوشی میں جو ہے نا بولتا ہے اپنے آپ کو رب اور اللہ کو بندہ بول دیتا. تو یعنی کہ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں. اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بات کے قریب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہونا، اور توبہ کر کے جو ہے دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرے، کبھی پکا ارادہ ہو تو وہ صحیح توبہ ہے. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور یہ کیا ہے؟ عباد الرحمن کی صفت. اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور سے سنتے ہیں. اللہ کی جب آیتیں وہ آتی ہیں ان کے سامنے تو غور و فکر کر کے سنتے ہیں اس کو.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہم سب کو اس دعا کو روزانہ پڑھنا چاہیے، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے التحیات جب دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اس دعا کو بھی پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ جو ہے نا ہماری آنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ متقی پرہیزگار اور جو ہے امام بنائے گا اس دور کا، جیسے ہمارے دل سے نکلے گی اسی لیول کا اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا ہماری اولاد کو۔ تو یہ ہم اپنی دعائے معصورہ کے بعد کم سے کم کبھی کبھی روز پڑھیں، بہتر ہے، نہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کے بہت ہی عمدہ جگہ ہے جنت۔ قل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی نہیں پکار کو نہیں پکارتے، اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ جو اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ پکارے، کوئی بندہ اللہ کو نہیں پکارے، تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اس کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، ساری دنیا جو بھی موجود ہے اس میں سے ایک بھی اللہ کو نہ پکارے تو اللہ کی شان اور کبریائی، اس کی جو ہے نا عظمت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور سارے بندے جتنے کافر جتنے نافرمان سب اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو اپنا اللہ خدا مان لیں بھی تو اللہ کی عظمت کبریائی بڑائی میں ذرہ برابر بھی بڑی نہ ہوگی۔ وہ جو لیول ہے اللہ کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے ماننے یا نہ ماننے میں، ساری دنیا کے ماننے یا نہ ماننے میں۔ یہ جو ہے نا اپنے وقت کو فضول نہیں گراتے، نہ ہی بخل کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا صفات میں سے ہم نے ابھی پڑھا تھا، ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پرستش نہیں کرتے۔ ساتواں، کسی کو ضرور یعنی کہ قتل نہیں کرتے، اور زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا لا یشہدون زورا، فرمایا گیا ہے کہ زور کے معنی ہے کہ مفسرین نے زور کے معنی جھوٹ اور حق، جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ 10ویں صفت یعنی بیہودہ مجالس جو ہوتے ہیں جہاں پہ گانے بجانے یا میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں جاتے، وہاں سے جو ہے چھوڑ کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یہ بھی 10ویں صفت عباد الرحمن کی ہے۔ 11ویں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ فرمائی گئی کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیت یعنی قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو قرآن کے حقائق اور ان کے احکامات کو اندھے بہرے ہو کر نہیں کرتے، بلکہ عقل کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تعمیل احکام میں لگ جاتے ہیں، اس کو پر عمل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا عباد الرحمن کی صفت ہے، آگے اس میں یہ بھی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اور 12ویں صفت یہ ہے کہ نیک بندوں کی بتلائی گئی کہ وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگتے ہیں، جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ ان کے جو ہے عادت و اطوار کو دیکھ کر ہماری طبیعت کو چین آ جائے، ان کا رہنا سہنا ان کا چلنا پھرنا وہ دیکھ کر ہمارے کو جو ہے نا اللہ کی اطاعت کرنا، نبی کے اس پہ چلنا سنتوں پہ، تو ہمارا دل چین والا بن جائے، ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہمیں لوگوں کا رہبر بنا دے کہ ہم انہی کی نیک کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی اور نیکی اور تقوی طہارت میں ہمارا اقتدا کریں، ہم یعنی کہ امام بنائیں۔ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ ابھی جو ہم دعا پڑھے تھے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، تاکہ جو ہے دنیا میں بھی ہم کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور آخرت میں بھی جب وہ عمل کر کے ان چیزوں پہ اللہ کی حکموں پہ اور نبی کے اس پہ چلنے پر جو ہے نا کیا ہوگا، وہاں پہ بھی آخرت میں بھی دیکھ کر خوشی ہوگی۔ مسلمانوں سے غالباً کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے وہ دور میں یہ تھا کہ مکے میں کوئی بیوی کافرہ ہے تو کسی کا شوہر کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے، یا تو کسی کا باپ کافر ہے، یہ سب الگ الگ ہر گھر میں ایک الگ تماشا تھا۔ تو اس دور میں جو ہے نا یہ دعائیں کرتے تھے کہ بھئی ان کو بھی جو ہے نا ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو ہم کو بھی جو ہے نا یہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے
हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियतन, ये जो है ना इसको हम पढ़ते रहना। तो अब जो है सूरह फुरकान ख़त्म हुआ है। ये सूरह शुअरा से आप जानते हैं पोएट्स को कहते हैं, अरब उर्दू में शुअरा शेर शायरी जो करते हैं, शायर के जमा को शुअरा बोलते हैं। तौसीन मीम हरूफ मुक़त्तआत, अल्लाहु आलम बि मुरादी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। ये किताब तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब रोशन की आयतें हैं। आज़ सल्लम जब आप तशरीफ लाए तो उस वक्त क्या है, अरबों में शायरी का बड़ा जोर शोर था और अरब कौम जो है जाहिलियत में शायरी का भूत सवार था। हर खानदान और कबीलों को अपनी शायरी पर फख्र था। सालाना मेलों में मुशायरे की महफिलें गर्म होती थी, मगर इस वक्त की अरबी शायरी में सिवाय अपनी ज़ातियात पे, अपने लोगों पे, एक दूसरे की बड़ाई, सरदारों की बड़ाई या जहालतों पे, या जो है इश्कबाजी पे, शराब पीने पिलाने पे, इस किस्म के गुनाहों के तस्करे होते थे उसमें। जब कुफ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की आयत सुनते तो इसकी यानी कि क्वालिटी, उसकी अल्लाह का जो है, जो अल्लाह तबारक तआला ने भेजा था कुरान का इल्म, तो उससे हैरान और आजिज़ हो गए थे। ये तो पढ़ के सुन के जो है ना, वो उसमें ये हो तरह तरह के उसमें इल्ज़ाम तराशते थे, नऊज़ बिल्लाह, काहिन हैं या कभी साहिर हैं, जादूगर हैं, कभी कहते कि शायर है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने शोरा की हकीकत भी बयान फरमा दी कि शायर किसको कहते हैं, और वही तबाही बातें अशार में जमा किया करते थे। तो ये इसी नाम पे जो है ना, ये सूरे को नाम पे सूरा है ये शुअरा पे। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा क़ाज़िईन। ऐ पैगम्बर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने ते हलाक कर डालो। नबी सल्लल्लाहु बड़ा गम होता था, उसके लिए जो है ना अल्लाह ताला ये आयत उतारते थे। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम, अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दनें इनके आगे झुक जाए। वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन, और इनके पास अल्लाह रहमान की तरफ से कोई नसीहत नहीं आती मगर ये इससे मुंह फेर लेते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सायअतिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, सो ये तो झुठला चुके, इनको इस चीज़ की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते हैं। अवलम यरो इलल अर्ज़ि कम अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा, हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीज़ें बनाई, कितनी चीज़ें बनाई हैं उनके लिए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, कुछ शक नहीं कि इसमें कुदरत अल्लाह की निशानी है मगर ये अक्सर ईमान लाते नहीं। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और तुम्हारा रब गालिब और मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बेहद फिक्र होती थी कि लोग कलमा पढ़ लें, दीन पर आ जाएं, जहन्नुम से बच जाएं और जो है जन्नत में चले जाने वाले बन जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कुड़ते थे, आपको बड़ी फिक्र होती थी और उस पर मेहनत भी फरमाते थे, लोगों को की बातें बर्दाश्त भी फरमाते थे, तकालीफ देते थे, लोग आप जैसे वाला सब बातें करते थे या कभी बॉडी को भी तकलीफ देते थे, आपके बदन को भी तकलीफ देते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात समझाई कि अगर ये लोग आपकी बात ना माने तो क्या आप कुड़ कुड़ कर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इतना कुड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं मानते तो उसका जो है उन्होंने उसका पाएंगे सज़ा। साबिक़ा उम्मतों ने अपने नबी से मुँह मांगे फरमाइशी मोजज़ात किए थे, तो इनकी फरमाइश पर अल्लाह ताला की तरफ से वो मोजज़ात उन्हें दिखाए गए थे। पहले के जो नबी से पहले जो उम्मतें आए थे, पैगम्बर आए थे, जब उम्मतें उनको बोलते थे जैसा ऊँटनी आ जाए अब तो ऊँटनी आ गई, इस किस्म के जो करते थे, तो वो जो है अब यहाँ पे अब अल्लाह ताला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है अल्लाह करने के बावजूद भी ईमान जब नहीं लाए थे तो इसलिए अब अल्लाह ताला जो है ना मोजज़े नहीं दिखा रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर भी ना माना, और अल्लाह ताला का दस्तूर यह है कि जब कोई कौम मुँह मांगे फरमाइश पूरी होने के बाद में ईमान नहीं लाते तो फिर उनको अजाब के जरिए उनको तबाह कर दिया जाता था। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने की वजह से अजाब पूरों के लिए नहीं आया। यहाँ तकवीर उम्मत कौम मूसा, कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत, कौम शुएब, ये सब वाक़यात हम पढ़ चुके हैं। मुशरिकीन मक्का को समझाया जा रहा है कि तुम्हारे पास जो दलाइल आ चुके हैं इनमें गौर व फिक्र करके ईमान ले आओ।
مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرنا تاکہ تم سابقہ امتوں کی طرح ہلاک کر دی جاؤ. جیسے وہ لوگ مانے تھے، نئے معجزات مانگے تھے تو ان کو جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کر دیے تھے. اب یہ لمبا واقعہ ہے، ٹائم میرا خیال ہو گیا ہے، تو ہم جو ہے نا اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ آ رہا تو میں دوبارہ واقعہ کو پڑھنا چاہ رہا تھا آپ لوگ. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم کو عباد الرحمن کی لسٹ میں ہم کو شامل فرما. جو 12 صفات ہم نے پڑھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں وہ کوٹ کوٹ کر بھر دے. ہماری آنے والی نسلوں کو عباد الرحمن والی اونچی صفت عطا فرما. یہ ساری صفات ہم میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما ہم سب کے زندگیوں میں اور آنے والے جنریشن کی زندگیوں میں بھی قیامت تک کے لیے. ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سارے عذاب کو دور کر دے اور ان کے قبروں کو جو ہے اتنی کشادہ کر دے حد نظر تک جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، اور ان کے درجات کو بلند فرما. آمین یا رب العالمین.